وہ انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، سری لنکا میں پروان چڑھے تو اس کے پاس اپنی ثقافت ہے، جی اس کے پاس تہذیب و تمدن کا ایک کوئی نہ کوئی پہلو لازمی آپ کو ملے گا۔ لیکن اب جو ایسے بچے جو اس معاشرے میں، اسپیشلی جو یورپین ایریا ہے اور یہ یو کے جو ہیں ہمارے، آپ کہہ لیں برٹش جو معاشرہ ہے ہمارا، اس ایرا میں جو پروان چڑھ رہے ہیں، جی جی ان بچوں کے لیے تعلیم تو وہ ہے جو وہاں پہ وہ حاصل کر رہے ہیں، دنیاوی تعلیم ہے۔ تربیت کیسے کی جائے، اور آیا تعلیم کے ساتھ تربیت کس طرح کی جائے؟ اگلا سوال میرا ہوگا کہ والدین کا رول کیا ہوگا۔ پہلے اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ اگر تعلیم ضروری ہے، جو اس معاشرے کی، جو سوسائٹی کی وہ گین کر رہے ہیں اس حساب سے پڑھ رہے ہیں، اس میں تربیت کیسے انوالو ہو اور کس حد تک انوالو ہو؟ جی بہت اہم سوال ہے، اور آج کے اس دور کے اندر اس کی بڑی ضرورت بھی ہے، اور اس حوالے سے میں اپنی بات کا اور آپ کے اس سوال کا جواب اس بات سے سٹارٹ کروں گا کہ میں یہ کہتا ہوں کہ تعلیم و تربیت نہیں، تربیت و تعلیم۔ تربیت پہلے ہے، تعلیم بعد میں۔ کیونکہ آپ دیکھیے نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پاک ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو ماں کی گود ہے وہ بچے کے لیے پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ بے شک۔ اب درسگاہ جب تک وہ اسکول میں نہیں جاتا، مدرسے میں نہیں جاتا، تب تک وہ بھی ایک اور مدرسے میں ہوتا ہے، اور وہ مدرسہ اس کے گھر کا انوائرمنٹ ہوتا ہے، اس کی ماں کی آغوش ہوتی ہے۔ وہ ماں نے اسے کتاب یا اس نے قلم یا اس نے پینسل نہیں دینی، اس نے کیا کرنا ہے کہ اس نے اس کو سکھانا ہے۔ اور کیا سکھایا جائے؟ مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا، آپ نے فرمایا سب سے پہلے جب بچہ بولنا شروع کرے نا، اس کو کلمہ طیبہ سکھاؤ، توحید کی گٹی دو اس کو، تاکہ اس کا عقیدہ جو ہے وہ بالکل مضبوط ہو جائے، اور جس طرح فیس کر سکے، لڑ سکے۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کے دور کے اندر یونیورسٹیز لیول تک ہمارے بہت سارے نوجوان ایسے بھی ہو چکے ہیں کہ جو خدا کو نہیں مانتے، بالکل اس طرح کی چیزیں ہیں۔ تو سب سے پہلے بنیادی چیز یہ ہے کہ تربیت ماں کی گود سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں۔ سید عبد القادر جیلانی المعروف 11ویں والے کی، ان کے بارے میں آپ نے سنا ہوا ہے، اور بچہ بچہ جانتا ہے۔ ان کو جب ان کی ماں نے تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تو اس سے پہلے کان کے اندر بولا کہ بیٹا سچ بول رہے ہیں۔ وہ جو تربیت کا عنصر تھا وہ سید عبد القادر جیلانی کے کان سے نکل کر دل کے اندر پیوست ہو گیا۔ ہوا یہ کہ راستے میں جا رہے ہیں، ڈاکو آ گئے، اب انہوں نے سچ بولا، وہ سارا واقعہ آپ کو پتہ ہے، بچپن سے ہی ہے۔ اب وہاں پر وہ جو لوگ ڈاکو طائف ہوئے وہ کس وجہ سے ہوئے؟ تعلیم کی وجہ سے، کہ وہ سچ بولنے کی وجہ سے، تربیت۔ اور ابھی تو 13 سال کی عمر ہے، ابھی تو علم حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جانب منزل ہیں، راستے میں ہیں، بچے ہیں۔ تربیت پہلے تربیت پہلے ہے، اور تربیت یہ اتنی ضروری ہے، اس کی میں اور مثال دیتا ہوں، اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی دیتا ہوں۔ اس کی مثال ایسی ہے دریا اور اس کے کنارے کی جیسی۔ اس طرح ایک دریا ہوتا ہے، وہ اپنی روانی میں بہتا رہتا ہے، وہ کھیتوں کو سیراب کرتا ہے، اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اس سے بجلی بنتی ہے، کتنے فائدے ہیں پانی کے۔ اگر اس کے کنارے کی دریا کی مضبوط نہ ہو تو کیا کرے گا؟ تباہی کرے گا۔ ہر جگہ پہ اس نے ڈیزاسٹر کرنا ہے، اور سونامی آیا، اس کے بعد کتنے ایسے تاریخ کے واقعات ہیں کہ پانی نے تباہی مچائی ہے، اور وہ کسی کا دوست نہیں ہوتا پانی۔ تو آپ اپنا راستہ خود اپنا راستہ خود بناتا ہے۔ اور دیکھیے کہ اگر دریا کے کنارے مضبوط نہیں تو دریا بکھر جاتا ہے، تباہی مچاتا ہے۔ اگر اسی طرح انسان تعلیم حاصل کرتا جائے، ڈگریاں لیتا جائے، لیکن اس کی جو وہ تربیت کا کنارہ مضبوط نہیں ہے نا، وہ معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرے گا۔ وہ ڈاکٹر تو بن جائے گا لیکن تباہی پھیلائے گا، وہ جھوٹ بولے گا، انجینئر بن جائے گا، کرپشن کرے گا، بڑا آفیسر بن جائے گا، کرپٹ ہو جائے گا، کیونکہ اس کی تربیت کا وہ جو کنارہ ہے نا وہ مضبوط نہیں ہے۔ اور زیادہ جب وہ علم حاصل بھی کر لے گا ڈیفینیٹلی، تو پھر کہتے ہیں نا اکثر کہ کچھ لمحے جو مکتبہ فکر والے لوگ ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ شیطان یا ابلیس وہ اس موقع پہ پھر زیادہ اٹیک کرتا ہے۔ علم تو اس کے پاس آ گیا، جس طرح آپ صلی اللہ اسلام کی ذات کے ارشاد ہے کہ میں علم کا شہر ہوں، اور حضرت ابوبکر صدیق غالباً اس کی چھت ہے، حضرت عمر فاروق اس کی دیواریں ہیں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو اس میں جب مولا علی کے پاس لوگ آتے تھے اس دور میں، ڈیفینیٹلی آپ اس بات کو آپ اوکے بھی کر سکتے ہیں، پروو بھی کر سکتے ہیں کہ جب لوگ آتے تھے تو مولا علی کے پاس ہر مرتبہ
علم کے لوگ آتے تھے، ہوں، وہاں پہ حکمت والے بھی آتے تھے، فلسفے والے بھی آتے تھے، انجینئرس بھی آتے تھے، بچے بھی آتے تھے. اور اس وقت مولا علی کو سب سے جو امپورٹنٹ جو ایک غالباً ایک روایت کے مطابق کسی صحابی نے پوچھا مولا علی سے کہ آپ علم کے اتنے بڑے سمندر ہیں، آپ کو غرور یا تکبر نہیں آتا؟ آئی تھنک وہ غالباً مولا علی نے کہا تھا کہ مجھے علم کو سنبھالنے کے لیے علم کو پھیلانا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ کیونکہ تربیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان کے زیر اثر پروان چڑھے. وہ آپ کی بات ہے، وہ بات آپ کی بہت زیادہ سیکنڈ کرتی ہے چیز سے کہ مولا علی جیسی شخصیت بالکل کہ جس کو علم کا دروازہ کہا گیا، بے شمار اس وقت جو ہمارے پاس جتنی بھی آپ کہہ لیں کہ کتابیں ہیں، جتنی بھی ہمارے پاس منقولات ہیں ان سے جو ریلیٹ کرتی ہیں، اس میں ہر چیز میں مولا علی کی ایک اسپیشل جھلک آپ کو ملے گی تربیت کی. اب آپ کی بات سے مجھے اس چیز کو ذہن میں آیا، اسٹڈی تو ہر بندہ کرتا ہے لیکن ڈیفینیٹلی جب آپ اسپیسیفکلی ایک ایریا کو لیتے ہیں، اس ایریا میں جو آپ کام کر رہے ہیں، جی یہ بڑی زبردست چیز ہے کہ تربیت بہت امپورٹنٹ ہے، اور تربیت تعلیم سے پہلے ہے. پہلے تو ماں کی گود بیسیکلی وہ تربیت کا ہے جی جو اصل درس ہے جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم